معروف ہالی ووڈ اداکار مورگن فورمین سوال کر رہا ہے کہ دنیا میں مختلف ثقافتوں اور زبانوں والی نسلیں اور قومیں کس طرح آباد ہیں۔ گویا وہ استفسار کر رہا ہے کہ کون کامیاب ہے۔ اس کے جواب میں ایک معذور حافظ قرآن بچہ غنیم المفتاح قرآن کی سورہ حجرات سے اسے جواب دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا۔ خاندان، قبیلے، قومیں سب پہچان کے لیے ہیں۔ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ ہی سب جاننے والا ہے۔ اس پیغام میں توحید اور مساوات کا درس بھی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی۔ یہ مکالمہ کسی دینی تقریب میں نہیں بلکہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین فیفا ورلڈ کپ کے میدان میں ہو رہا ہے۔ اسی فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر ہو رہا ہے جو سابقہ ادوار میں آغاز سے اختتام تک محض تفریح اور عیاشی کا ایک موقع جانا جاتا تھا۔ اسی فیفا ورلڈ کپ کے میدان میں جس کی میزبانی بلاد العرب میں ہونے پر کئی سابقہ میزبان ممالک نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے اور سنگین الزامات لگائے، مگر قطر یہ میزبانی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ قطر نے ہر وہ اقدام اٹھایا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ مگر ہمارا موضوع بحث یہ نہیں۔ جس طرح ہر شر سے خیر برآمد ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے تو یہاں بھی ہمارا مطمع نظر یہی ہے کہ کس طرح لہو و لعب کے ایک ایونٹ کو نظریاتی سوچ اور مثبت حکمت عملی کے ذریعے دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ۔ گو کہ تقریب کے آغاز میں چند بین الاقوامی اور مقامی گلوکاروں نے بھی پرفارم کیا اور سابقہ ورلڈ کپ کی یاد میں پچھلے فیفا ورلڈ کپ کے گیت بھی پیش کیے گئے۔ تاہم اس ورلڈ کپ سے وابستہ کئی مثبت پہلو بھی ہیں جن کے ذریعے عرب ثقافت اور اسلامی نظریات کو پوری دنیا میں روشناس کرانے کا موقع میسر آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ قطری شہر الخور کے البیت اسٹیڈیم میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب کو دنیا کے 500 بڑے ٹی وی چینلز نے براہ راست دکھایا۔ میزبان ملک کی جانب سے شائقین فٹ بال کے لیے اسٹیڈیم آمد پر بہترین گفٹ ہیمپر دیے گئے جو عرب ثقافت کی غماز اشیاء سمیت عطر اور دیگر مصنوعات پر مشتمل ہے۔ ملک بھر کی مساجد میں خوش الحان مؤذنین مقرر کیے گئے ہیں اور اذان کے دوران میچ روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہر اسٹیڈیم میں نماز کے لیے نمایاں جگہیں مقرر کی گئی ہیں اور وضو خانے بنائے گئے ہیں۔ مشہور و معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک سمیت دنیا بھر سے 2000 کے قریب مبلغین کو مدعو کیا گیا ہے جو مقامی علماء کے ساتھ مل کر مختلف زبانوں میں تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ I bear witness that there is no God but Allah. ملک میں موجود تمام مساجد کو اسلامی میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے جہاں کوئی بھی آ کر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ جا بجا اسلامی تاریخ اور تعلیمات کے حوالے سے بل بورڈز آویزاں ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اسلامی تاریخ و سیرت پر مبنی کتب تقسیم کی جا رہی ہیں۔ خواتین کے چست اور نامناسب لباس پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قدامت پسند اسلامی ملک میں ہو رہا ہے جہاں شراب پر پابندی ہے اور کھلے عام پینے کی ممانعت ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے ورلڈ کپ کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے دنیا بھر کے شرکاء کے اس میگا ایونٹ کو مختلف قوموں اور عقائد کا اجتماع قرار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قطر
من بلاد العرب. أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب اردوان، UAE کے نائب صدر اور دبئی کے امیر شیخ محمد بن راشد المکتوم، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت دیگر عالمی رہنما بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ امیر قطر کے خطاب کے بعد آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا اور یوں یہ مختصر مگر پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ہر ممکن جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے شائقین اور مہمانوں کے لیے تفریح، قیام اور طعام سمیت بہترین سفری سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے، اور اتنی شاندار اور مہنگی تیاری کے عوض میزبان کی محض اپنی روایات اور اقدار کو سبوتاژ نہ کرنے کی درخواست کو مغربی میڈیا اور سوشل میڈیائی ماہرین الگ ہی رنگ دے رہے ہیں، اور اسلام دشمن عناصر کی جانب سے مختلف پروپیگنڈوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مگر قطر نے تمام پروپیگنڈوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اس میگا ایونٹ کو کمال مہارت سے دین کی ترویج کا ذریعہ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ علامہ شیخ یوسف عبداللہ القرضاوی جیسے جید علماء کرام ہی کی کاوشوں کا نتیجہ اور طویل ریاضت کا ثمر ہے کہ جس کی بدولت قطری حکام کی ذہن سازی ممکن ہوئی، اور آج ایک لہو و لعب کی محفل بھی اشاعت اسلام کا ذریعہ بن گئی۔ امید ہے یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم